بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک سٹوری کے پیارے پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ تمام لوگ؟ امید کرتی ہوں آپ تمام لوگ صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ دوستوں، آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت ہی خوبصورت ایک آب حیات پانی کا واقعہ شیئر کرنے والی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے معجزوں میں سے ایک معجزے کا واقعہ شیئر کرنے والی ہوں، اس پانی کا ذکر شیئر کرنے والی ہوں جس میں موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے۔ جی ہاں دوستوں، وہ آب حیات پانی کوئی اور نہیں، آب زمزم ہے۔ آب زمزم کی تاریخ کیا ہے؟ آب زمزم اس دنیا میں کیسے آیا؟ آب زمزم کا وجود کس کی وجہ سے ہوا؟ یہ سب آج کی ویڈیو میں آپ لوگ جان پائیں گے۔ ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آل پہ کر دیجئے تاکہ نیکسٹ جو بھی ویڈیو اپلوڈ ہو آپ کو اس کی نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ جی دوستوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام 86 سال کے ہو گئے تھے، لیکن ان کے ہاں ابھی کوئی اولاد نہ ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم کی 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت سارہ اور دوسری حضرت ہاجرہ، اور دونوں بیویوں میں سے حضرت ابراہیم کو ابھی تک اولاد نرینہ عطا نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن حضرت ابراہیم نے اللہ کے حضور گڑ گڑا کر دعا کی کہ یا اللہ، مجھے نیک اور صالحہ ایمان پر چلنے والی اولاد عطا فرما، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی یہ دعا قبول کی، اور حضرت ہاجرہ حاملہ ہوئی اور ان کی کوکھ سے حضرت اسماعیل پیدا ہوئے۔ جب حضرت اسماعیل پیدا ہوئے تو بی بی سارہ کو یہ بات ناگزیر گزری، اور انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ اپنی دوسری بیوی اور بیٹے کو یہاں سے لے کر چلے جائیں۔ یہ بات حضرت ابراہیم کو اچھی نہ لگی اور آپ بہت رنجیدہ ہوئے۔ کچھ دن بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ اے میرے پیارے پیغمبر، تم اپنے پیارے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ کو یہاں سے لے جا کر ایک صحرا میں چھوڑ دو، اور حضرت ابراہیم نے ایسا ہی کیا۔ حضرت ابراہیم نے فلسطین سے اپنی بیوی اور پیارے بیٹے کو ساتھ لیا اور عرب کی طرف چل دیے، اور عین اس جگہ لا کر ان کو چھوڑا جہاں پر آج کعبہ ہے۔ وہاں پر ریگستان تھا، آبادی نہیں تھی، کسی انسان کا کوئی وجود نہیں تھا۔ حضرت ابراہیم نے تپتی ریت پر حضرت اسماعیل کو لٹا دیا اور آتے ہوئے بی بی ہاجرہ کو ایک تھیلی کھجوریں اور ایک مشکیزہ پانی کا دیا، اور کہا کہ ہاجرہ اپنا اور میرے بیٹے کا خیال رکھنا۔ حضرت ہاجرہ نے رو کر فرمایا، اے اللہ کے پیارے نبی، آپ ہمیں اس سنسان جگہ میں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم نے فرمایا، بی بی، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی تکمیل کر رہا ہوں۔ بی بی ہاجرہ نے یہ بات سنتے ہی آپ کا ہاتھ فوراً چھوڑ دیا اور کہا کہ اے اللہ کے پیارے نبی، آپ جائیے یہاں سے، اب اللہ ہی ہمارا حامی و ناصر ہے اور وہ ہی ہمیں یہاں پر محفوظ رکھے گا۔ اور حضرت ابراہیم وہاں سے واپس لوٹ چلے۔ جب انہوں نے دیکھا کہ ان کا پیارا بیٹا اور ان کی پیاری بیوی ان کی آنکھوں سے اوجھل ہو گئے ہیں تو ریگستان میں عرب کے وہ بیٹھ گئے اور ہاتھ بلند کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ، اب میں اپنا بیوی اور بیٹا تیرے سپرد کرتا ہوں، تو ہی ان کو پالی اور ان کی خوراک اور پانی کا ذریعہ بنی۔ اور یہ کہہ کر حضرت ابراہیم واپس فلسطین لوٹ آئے۔ کچھ دن تو بی بی ہاجرہ نے شوہر کی دی ہوئی کھجوریں اور پانی پی کر گزارا کیا اور اپنے بیٹے کو دودھ پلاتی رہی، لیکن کچھ دن بعد وہ خوراک جو حضرت ابراہیم حضرت ہاجرہ کو دے کر آئے تھے ختم ہو گئی، اور بی بی پریشان ہو گئی کیونکہ ننھا اسماعیل بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا اور رو رہا تھا۔ عرب کی زمین بہت گرم تھی۔ بی بی ہاجرہ کبھی پریشانی میں صفا پر چڑھتی اور پھر کبھی پریشانی میں مروہ پر چڑھتی۔ وہ یہ عمل اس لیے کرتی کہ شاید انہیں
وہاں سے کھانے کے لیے کچھ مل جائے یا کوئی انسان نظر آ جائے جو ان کی مدد کرے۔ بی بی ہاجرہ 7 دفعہ صفا کی پہاڑی پر چڑھی اور پھر آہستہ دوڑتی دوڑتی مروہ پر جاتی اور پھر واپس آتی اور پھر آ کر اپنے بیٹے کو دیکھتی اور دوبارہ پھر جب بیٹا شدت سے رونے لگتا تو ماں برداشت نہ کرتی اور پھر صفا پر چڑھتی اور آہستہ آہستہ دوڑتی دوڑتی مروہ تک جاتی۔ یہ عمل بی بی نے 7 دفعہ کیا اور اللہ تعالیٰ کو بی بی کا یہ عمل اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے فریضہ حج میں شامل کر لیا۔ آج بھی عالم دنیا میں کوئی بھی لوگ بیت اللہ کا حج کرنے جاتے ہیں تو ان کی حج تب تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ سنت ہاجرہ ادا نہ کر لیں۔ 7ویں دفعہ جب بی بی پہاڑی سے نیچے اتر رہی تھی تو انہوں نے دیکھا کہ جہاں ریت پر حضرت اسماعیل لیٹے ہوئے ہیں، جہاں رو رو کر وہ ایڑیاں رگڑ رہے ہیں، وہاں سے پانی کا ایک چشمہ پھوٹا ہے۔ بی بی وہ پانی دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اللہ کا شکر ادا کیا اور جلدی سے اپنے بیٹے کو پانی پلایا۔ اس کے بعد بی بی نے حضرت اسماعیل کو تھوڑا دور لٹایا اور کچھ پتھر اکٹھے کیے اور اس پانی کے گرد رکھے تاکہ وہ پانی ضائع نہ ہو اور وہ پانی جمع ہو جائے، جو کہ آج مکہ میں آب زمزم کے کنویں سے مشہور ہے۔ جدید دور میں موٹر کے ذریعے وہاں سے پانی نکالا جاتا ہے۔ اس کے بعد وہاں پر اللہ تعالیٰ نے کھجور کے درخت بھی اگا دیے جنہیں کھا کر بی بی اپنی خوراک پوری کرتی اور پانی پی کر اپنی پیاس بجھاتی اور اپنے بچے کی بھی پیاس بجھاتی۔ ایک دن وہاں سے ایک قافلے کا گزر ہوا اور ان قافلے والوں کو شدید پیاس لگی۔ ریگستان میں انہوں نے دیکھا کہ کہیں کوئی پانی کی ایک بوند نظر آ جائے اور پھر ان کی نظر آب زمزم کے چشمے پر پڑی اور وہ بی بی کے پاس آئے اور بی بی سے اجازت لے کر انہوں نے خود بھی پانی پیا اور اپنے جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ اس کے بعد وہ قافلہ وہیں پر مقیم ہو گیا اور آہستہ آہستہ وہاں پر آبادی بڑھنے لگی اور شہر عرب وہاں پر وجود میں آیا اور لوگ رہنے لگے۔ حضرت اسماعیل اور بی بی ہاجرہ وہاں خوشی اور خرم رہنے لگے اور حضرت ابراہیم کے پیارے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتہ بھیجا اور بی بی کے کان میں آ کر کہا کہ بی بی اب تو اسماعیل کے لیے پریشان نہ ہو، یہ وہ اللہ کے نبی کا بیٹا ہے جو اپنے باپ کے ساتھ مل کر میرے گھر کی تکمیل کرے گا۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے پیارے بیٹے نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی تو یہ بات بھی سچ ہو گئی۔ امید کرتی ہوں دوستوں آب زمزم کی تاریخ آپ لوگ جان کر خوشی ہوئی ہوگی۔ نصیحت بھری کہانی اگر پسند آئی ہو تو دوستوں کے ساتھ شیئر کر کے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ایسی ہی بہت ہی انفارمیٹیو اور نصیحت بھری کہانیاں اور واقعات اس چینل پر اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ میرے حق میں دعا کیجیے گا۔ اللہ آپ تمام لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں ایک اگلی ہی خوبصورت کہانی میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔